تو یہ جو انسیکیورٹی ہوتی ہے بیسیکلی یہ انسانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ فیکٹ ہے کہ آج اگر دیکھا ہے تو بہت سارے انسان ایک بہت زیادہ انسیکیور فیل کرتے ہیں، اور پھر یہی چیزیں جو انسیکیورٹی کے اندر آتی ہیں، یہی چیز ڈیولپ ہوتے ہوتے ایک سٹیج پہ جا کے کیا کرتے ہیں، وہ فیئر کی شکل لے لیتی ہیں۔ سٹارٹنگ پوائنٹ اگر ہم یوں رکھیں کہ انسیکیور فیل کرتا ہے انسان، پھر وہ انسیکیورٹی فیئر کی شکل میں آ جاتی ہے۔ اگر جاب چلی گئی تو میرے پاس پیسے نہیں آئیں گے تو میں بچوں کے فیس کہاں سے دوں گا، گھر کا جو ہے وہ بل کہاں سے پے کروں گا، گھر کا رینٹ کہاں سے پے کروں گا۔ یہ چیز انسان کے اندر خوف کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہیومینٹی کا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس چیلنج کے پیچھے اگر دیکھا ہے تو ہمارے اسلامی پرسپیکٹو میں کیا ہے کہ ریزن کیا ہوتی ہے؟ اصل میں جو چیز انسان کو خوف زدہ کر رہی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کا ذکر کرتے فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے وہ تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ جو مفلسی سے ڈرانا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے، جاب نہیں ہوگی، بزنس نہیں چلے گا، اکانومی کولیپس ہو جائے گی، جنگ نہ ہو جائے، یہ سارے خوف جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے انسان کے اندر ڈالے جاتے ہیں، اور شیطان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو خوف اور غم میں مبتلا رکھے تاکہ وہ دنیا کے دھندوں میں اتنا گم ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ وہ اپنے رب سے دور چلا جائے۔ تو یہ جو انسیکیورٹی اور فیئر جو ہے یہ پرائمرلی شیطان پیچھے سے کیا ہوتا ہے، انسٹل کر رہا ہوتا ہے، انسان کو وسوسوں کی شکل میں اس کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ بیسیکلی ہمارا دین جو ہے وہ خالی پرابلمز نہیں بتاتا بلکہ اس کا سلوشن بھی بتاتا ہے۔ اور پھر اس کا سلوشن کیا ہے کہ اگر پہلی چیز دیکھی جائے کہ خوف اور غم والی جو سچویشن ہے، اس کے اندر اگر پہلی چیز دیکھی جائے تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پہ نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرے بندوں کے اندر یہ خوف و غم کی کیفیت آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے سلوشن دیا کہ میری ہدایات کی پیروی کرو، میں جیسے تمہیں کہہ رہا ہوں ویسے کرتے رہو، اگر تم مجھے فالو کرو گے، میری انسٹرکشنز کو فالو کرو گے تو تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ میں تمہارے ماضی کے خوف بھی ختم کر دوں گا اور ماضی کے غم بھی ختم کر دوں گا، اور فیوچر میں آنے والے جو خوف ہیں جو تمہیں تنگ کر رہا ہے وہ بھی تمہارے اوپر سے دور کر دیا جائے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی ہدایات کی اطاعت کریں، قرآن اور سنت کو فالو کریں۔ جو شخص قرآن اور سنت کو صحیح معنی میں فالو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ خوف اور غم کی کیفیت اس سے دور کر دیتا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا سولوشن بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پہ نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اگر اللہ کی دوستی مل جاتی ہے، اللہ سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کا کنیکشن مل جاتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ ہو جاتی ہے، تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اندر سے خوف اور غم جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ولیوں کو، میرے دوستوں کو کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔